بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری سب بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں اور ان سب کی شادی بڑے اچھے اور شریف خاندان میں ہو گئی تھی، سوائے ایک بیٹی کے جو پتہ نہیں کس پہ چلی گئی تھی، بہت بدصورت تھی۔ لیکن میں اس دن حیران رہ گئی جب ایک بہت امیر خوبصورت لڑکے کا رشتہ آیا۔ میں نے جلدی سے اس کی شادی کر دی۔ پھر 6 مہینے بعد ایک فقیرنی آئی اور بولی، ایک بار جا کر اپنی بیٹی کو دیکھ لے ورنہ تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ میں ڈر گئی اور بیٹی کے سسرال گئی تو میری روح کانپ گئی۔ خوبصورتی تو ہمارے خاندان کا ورثہ تھی، باپ دادا سے مسلسل چلتے ہوئے یہ خوبصورتی میری ساری اولاد میں منتقل ہو چکی تھی، سوائے میری ایک ہی اولاد کے جو بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ میں جس خاندان میں بیاہ کر آئی تھی، یہاں پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک حسین لوگ موجود تھے، لیکن میرے سسرالی رشتہ دار تو جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق تھی۔ میرے میاں اور ان کی ساری بہنیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنے خاندان سے اس خاندان میں آ کر ایسے رچ بس گئی تھی کہ کوئی شناخت نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی اور خاندان سے آئی ہوں۔ اس خاندان کو صرف خوبصورت بہو چاہیے تھی، خواہ اس میں عقل و شعور کی کمی ہو۔ جیسے جیسے میری اولاد پیدا ہوتی گئی میں حیران تھی۔ انہوں نے اس خاندان والوں کا ریکارڈ بھی توڑ دیا تھا۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ 5 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین لڑکا دیکھا ہو۔ میرے سارے بچے ہی شہزادیاں اور شہزادے تھے، لیکن میری آخری اولاد نہ جانے کیوں نظر توڑ ثابت ہوئی تھی۔ وہ بے حد بدصورت تھی، میرا اسے اٹھانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ ملازمہ ہی اس کی پرورش کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ بہت چھوٹی تھی تو سیڑھیوں سے گر پڑی، میں نے اسے نہ اٹھایا۔ جب وہ رو رو کے تھک گئی تو خود ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور آنسو پوچھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بچی میری ہے، اسے بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، بلکہ میں تو ایک ماں ہوتے ہوئے بھی ایسے انجان بنی رہی کہ ذرا بھی اس کی جانب توجہ نہیں تھی۔ میری ساس بھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا بھی، لیکن میں کون سا ان سے یا کسی اور سے ڈرتی تھی جو ذرا بھی پرواہ کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور میری ساری اولادیں جوان ہو گئیں۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں عام گھر نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ سب بہت بڑے اور اچھے گھر بنے ہوئے تھے۔ ہمارا شمار بھی معاشرے کے معززین میں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میری بیٹیاں پڑھائی سے فارغ ہوئیں تو ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے اور وہ ساری ایک ایک کر کے اپنے محلے کے لڑکوں سے بیاہی گئیں، سوائے میری چھوٹی بیٹی کے۔ اس سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب چھوٹی بیٹی کی فکر مجھے دن رات اندر سے کسی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے ابا سے بات کی کہ بڑی بیٹیاں تو خاندان میں جا ہی نہیں سکیں، آپ کوشش کریں کہ اس کا کہیں خاندان میں رشتہ ہو جائے۔ تو اس کے ابا میری طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے اور ساتھ ہی اماں سے کہتے کہ دعا کر دیا کرو، ویسے تو حالات بڑے ہی نازک ہیں۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی آج کل لوگوں کے معیار کس قدر اونچے ہوتے ہیں، لوگ بیچارے ویسے ہی پریشان رہتے ہیں، لیکن اگر کہیں پہ میری اس بیٹی جیسی اولاد پیدا ہو جائے تو ان کے والدین کی زندگی تباہ ہو کر رہتی ہے۔ ایک دن میرے محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، اس کے پاس ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو، لیکن لڑکا ہے معذور، اس کا باپ اچھا خاصا کما لیتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رشتے والی سے کہا ان کو بلا لو۔ اگلے دن وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ وہ لڑکا بھی ساتھ تھا، بے حد خوبصورت اور حسین لڑکا تھا۔
سوائے اس بات کے کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ ہمیں تو لڑکا بڑا ہی پسند آیا، لیکن دل میں وہی ڈر تھا کہ یہ بھی کہیں باقی رشتوں کی طرح انکار کر کے نہ چلے جائیں۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی ان لوگوں کے سامنے آئی تو وہ غصے سے ایک دم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، میرے لیے آپ لوگوں کے پاس یہی لڑکی رہ گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا اور کہا، بیٹا لڑکی بہت اچھی ہے۔ اس کے رویے سے ہم سب ہی بڑے پریشان ہوئے کہ ایک معذور انسان نے یہ کیا ہے تو باقی لوگ کیا کریں گے جو ٹھیک ہوں گے۔ میرے بلڈ پریشر نے بڑھنا شروع کر دیا اور میں مریضہ بن کر رہ گئی۔ میرے شوہر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، شادی نہیں ہوتی تو کچھ لڑکیاں خود سے بھی تو شادی نہیں کرتی نا۔ میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، لیکن وہ اخبار پڑھنے میں اتنا مگن ہوتے کہ میں دوبارہ بات ہی نہیں کر پاتی۔ ایک دن عنایا، جو میری سب سے بدصورت بیٹی تھی، جس سے میں نفرت بھی انتہا کی کرتی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری ساری بیٹیوں نے بس میٹرک تک ہی پڑھا تھا، لیکن اب وہ باپ کے سامنے کھڑی تھی کہ مجھے مزید پڑھنے کی اجازت دیں، لیکن میں نے انہیں مکمل طور پر منع کر دیا۔ تو وہ مایوسی کے عالم میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل میرے بیٹے پہ لندن جانے کا بھوت سوار تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے لندن جانا چاہتا تھا۔ وہ دادی کا بے حد لاڈلا تھا، اس لیے دادی نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے 1 منٹ میں اجازت دے دی تھی۔ روپے پیسے کی تو پہلے سے کوئی کمی نہیں تھی، پھر اس نے براہ راست یہ فرمائش کر دی تھی، اس لیے میں نے خوب احتجاج کیا، لیکن میرے احتجاج سے کیا ہونا تھا۔ اس نے جلدی سے ساری تیاری مکمل کی۔ میرا پیارا بیٹا 1 ہفتے کے اندر اندر لندن چلا گیا۔ میں اس کی جدائی میں بے حد پریشان اور اداس رہنے لگی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑ گئی تو میری چھوٹی بیٹی نے میری بڑی خدمت کی، جس کے عوض میں نے اس کی طرف اپنے دل کو موم ہوتے ہوئے نہیں پایا۔ کچھ دنوں تک میری طبیعت بہتر ہوئی تو ایک رشتے کرانے والی کو میں نے پھر سے کہا کہ اس کا رشتہ کہیں بھی کروا دو، چاہے کسی فقیر کا ہی رشتہ لا دو، لیکن میری جان اس سے چھڑوا دو۔ خدا خدا کر کے ایک رشتے والی مان گئی۔ اس نے ہمارے گھر کو دیکھا، کیونکہ جب سے میرا بیٹا لندن گیا تھا گھر میں دولت کی مزید ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس رشتے والی کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میں تمہیں ڈھیروں پیسے دوں گی اور بھی بہت کچھ دوں گی، بس اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے تسلیاں دیتے ہوئے چلی گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں، آپ ہی کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہم سب کی اس سے جان چھوٹ جائے۔ اماں نے میرے لفظوں پر غور کرتے ہوئے انہیں دہرایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اتنی نفرت ٹھیک نہیں۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں کچھ خدا ترسی دیکھی تو ان سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ ایک دم سے اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ تو اماں کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بڑی زور سے کانپ رہا تھا اور میں یہی سوچ رہی تھی، بھلا ایسا بھی کیا برا ہونے والا ہے؟ میرے کئی دفعہ پوچھنے پر بھی اماں کچھ نہیں بتاتی تھیں، بس خاموشی کا لبادہ اوڑھے کئی دنوں تک اپنے کمرے سے نہ نکلتی۔ میں ان کے پیچھے گئی تو وہ ایک صندوق کھول کے بیٹھی ہوتی اور پھر کچھ یاد آنے پہ جلدی سے اٹھتی اور کمرے کی کنڈی لگا لیتی۔ صندوق کو دھیرے دھیرے کھولتے ہوئے اس میں سے ایک بڑا سا شاپر نکال لیا اور اس کو چومنا شروع کر دیتی۔ میں نے اس کو دیکھنے کی بہت کوشش کی، کئی دفعہ اپنے میاں سے بھی پوچھا، پر وہ بھی بات بدل دیتے اور مجھے بالکل بھی اس بارے میں نہ بتاتے۔ میں کھوج تو بہت ہی لگاتی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ میری 2 بڑی نندیں بھی تھیں جو کہ دوسرے شہروں میں رہتی تھیں۔ وہ کافی عرصے کے بعد چکر لگایا کرتی تھیں۔ اس دفعہ جب اماں کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے عرش کے بابا سے کہہ کے ان کو اپنے ہاں بلا لیا۔
جس رات وہ گھر آئی، عرش کے بابا کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ہمیں ایک دم سے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں تو کافی دنوں تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ جب وہ آخری وقت پر تھے تو اماں سے کہنے لگے کہ اس سے کہنا مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے بھی آج تک سکھ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عرش آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ میری دونوں نندیں ہر وقت اماں کے پاس بیٹھی رہتی۔ جب اماں کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ایک ہی بات کہتی، آپ نے ایک دفعہ پھر سے ماضی کو گلے لگا لیا ہے، اسی لیے آپ کی طبیعت اتنی خراب ہے۔ اماں نے بیٹے کی موت کا بھی بے حد اثر لیا تھا، لیکن ان کا وہ صندوق ان کی زندگی کا بہت بڑا حاصل تھا۔ ماضی میں ایسا کیا تھا جسے وہ سوچتی رہتی تھی۔ میری نندیں آئی ہوئی تھی، میں چاہتی تھی کہ ان کی موجودگی میں ہی عنایہ کے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ جس رشتے والی سے بات کی تھی اس نے آج شام کو آنا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئی تو وہ کچھ بولی نہیں۔ میں سمجھ گئی کہ ابھی تک بات نہیں بنی ہے۔ پھر میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ وہ ایک رشتہ لائی ہے۔ میری بڑی نند نے ہی اس سے معاملات طے کیے کہ وہ لوگ کل آئیں گے۔ جیسے تیسے کر کے کل بھی آ گیا اور میں نے کچھ اچھے کھانے بنا لیے۔ لڑکا اس قدر حسین اور دولت مند تھا کہ میں نے رشتہ کروانے والی سے کہا، یہ تم کس کا رشتہ لے آئی ہو؟ لیکن وہ کہنے لگی، باجی یہ لوگ بڑی جلدی میں تھے، کہنے لگے ہمیں آج ہی ادھر لے چلو۔ لڑکے کی ماں شرعی پردہ کرتی تھی اس لیے وہ نہیں آئی۔ لڑکے کی خالہ آئی تھی جو کہ بے حد حسین تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی ان کے سامنے گئی تو لڑکے نے اٹھ کر تعظیم سے استقبال کیا۔ وہ اسے ایک ہی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کیونکہ میرے جیٹھ اور میرا ایک بھائی بھی ساتھ گئے تھے، اس لیے میری بیٹی کی ہونے والی ساس سامنے آئی کچھ ہی دیر کے لیے، وہ بھی مکمل پردے میں۔ ہم لوگ بڑے ہی حیران ہو رہے تھے، کس قدر امیر گھر میں میری بیٹی جا رہی ہے، یہ لوگ رشتہ کیوں کر رہے ہیں۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے ہم نے کچھ وقت مانگا اور 6 ماہ کے اندر اندر شادی کر دی گئی۔ میں تو وارے صدقے جاتی تھی، میری اس کالی کلوٹی اور بدصورت بیٹی کے لیے ایسا رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ ہم نے اس کی شادی کر دی اور پھر کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو مجھے بس اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، جیسا کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھے۔ لیکن میرا بیٹا تو اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے جب جذباتی بلیک میلنگ شروع کی تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے اسے بہت تنگ کیا تو وہ یہ دنیا چھوڑ دے گا۔ آخرکار مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں ہوتی تھیں۔ عرش کے بابا کا کاروبار ہی اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ اسے کون سنبھالے، کیونکہ بیٹا تو پاکستان میں رہتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میری بڑی بیٹی گھر آئی اور کہنے لگی، امی ہم لوگ باہر ملک جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ میری ساری بیٹیاں بڑے ہی اچھے گھروں میں گئی تھیں اور ہم سب کی خبر گیری بھی کرتے تھے۔ سب داماد بھی میری بیٹیوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری بڑی بیٹی اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ اس کی فلائٹ لاہور سے تھی۔ ابھی فلائٹ میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے سامنے سڑک پر ایک آدمی کو چلتے دیکھا، وہ ہو بہو عرش جیسا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی یہ کوئی اور ہے، لیکن جب میرے بچے ماموں ماموں کی پکار کرنے لگے تو میں نے بھی توجہ دی، وہ واقعی عرش تھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کیونکہ عرش تو لندن میں ہوتا تھا۔ جب میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں نے یہاں کچھ دیر پہلے عرش کو ایک لڑکی کے ساتھ آتے دیکھا اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھایا ہوا تھا، یہ سن کر میرا داماد ہنسنے لگا اور کہنے لگا، لندن جانے کی خوشی میں ہر طرف وہ سب کچھ تمہیں نظر آتا ہے جو یہاں ہے ہی نہیں۔ میری بیٹی اور داماد بچوں کے ساتھ لندن پہنچ چکے تھے۔ ان کا ایک ہوٹل میں کمرہ بک تھا۔ وہ سب بے حد تھک گئے تھے۔
میرا داماد کہنے لگا کچھ دیر کے لیے باہر جاتے ہیں۔ پھر ایک دوست نے گاڑی بھجوائی اور اس کے بعد کہا کہ عائشہ سے بات کرتا ہوں۔ میرے داماد نے عرش کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ میں کچھ دیر تک آ کر آپ سب سے ملتا ہوں۔ میری بیٹی کو بھی سکون ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی یہیں پر ہے لندن میں۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو عرش ہمیں باہر ملنے آ گیا۔ میری بیٹی کہنے لگی جب عرش ہمیں ملا تو ہم نے اسے بڑے ہی غور سے دیکھا۔ میں اچھل پڑی کیونکہ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو کہ پاکستان میں پہنا ہوا تھا۔ پھر شام کو میری بیٹی نے جب پاکستان فون کیا تو مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم انجوائے کرنے گئی ہو۔ وہ بیچاری میری یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی، لیکن میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ واقعی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ خیر میں نے اپنے ذہن سے ساری باتیں نکال دیں اور کہا کہ میرا بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ میری نافرمانی کرے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری بیٹی کی کال آ گئی، کہنے لگی اماں میں نے عرش بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، بڑے ہی خوش لگ رہے تھے۔ وہ لڑکی جو ان کے ساتھ تھی وہ ایسی تھی جیسے توے کی پچھلی سائیڈ ہو، اور بھائی اس کے ساتھ اس طرح خوش گپیوں میں مصروف تھا جیسے وہ اس کی بیوی ہو۔ ارے کیا پاگل ہو، جانتی تو ہو کہ لندن کا کتنا کھلا ماحول ہے، وہاں یہ لڑکے لڑکی کا میل ملاپ کوئی بری بات نہیں۔ اب تم مجھے سکون سے رہنے دو۔ میری اس بات کا واقعی اس پر بہت اثر ہو گیا۔ کافی دنوں تک پھر کوئی ایسی کال نہیں آئی۔ ادھر میں نے بھی شکر ادا کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتی تھی کہ عرش شادی کے نام سے اتنا چڑھتا کیوں ہے، کہیں کوئی اور اسے پسند تو نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے بھاگم بھاگ اماں کے کمرے میں گئی کہ جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ تم واپس آ جاؤ، بس ایک دفعہ میرے دل کو سکون دے دو۔ 4 سال بیت گئے تمہاری صورت کو دیکھے ہوئے، صرف ایک دفعہ مجھ سے مل جاؤ، ایک دفعہ۔ اماں کے آنسو بہتے جا رہے تھے، وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو فون ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی مجھے عرش بہت یاد آ رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ دادی اس کے بغیر کس قدر اداس ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ واپس نہیں آتا۔ میں نے کہا میں آپ سے یہی کہنے آئی تھی کہ اب آپ عرش کو واپس بلوائیں اور اسے سمجھائیں کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں عرش کی وجہ سے اب بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ خیر سوچا تو یہی ہے کہ ابھی شام کو اس سے کال کر کے کہوں گی کہ بہت ہو گیا، اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ لیکن پھر شام کو اس کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ شام میں دروازے پر دستک ہوئی۔ گارڈ نے مجھے بتایا کہ بوڑھی سی عورت دروازے پہ آئی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس گھر کی بڑی بہو سے ملنا ہے۔ بہت پراسرار سی عورت ہے، اگر کہیں تو اندر بھیج دوں۔ میری ساس بھی سب کچھ سن رہی تھی، کہنے لگی ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے گارڈ سے کہا کہ اندر بھیج دو۔ جیسے ہی میری نظر ڈرائنگ روم کے اندر پہ پڑی تو ایک فقیرنی کھڑی تھی۔ میں اسی وقت چلانے لگی اسے کیوں اندر بھیج دیا؟ تو وہ فقیرنی کہنے لگی خود تو یہاں بڑی عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہو اور بڑی خوش ہو کہ اپنی بدصورت بیٹی کو ایک اونچے گھرانے میں خوبصورت لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا تو تمہاری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں۔ ارے جا کر اپنی بیٹی کی خبر تو لو کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے، ورنہ اگر تو نے ابھی تک اس کی خبر نہ لی تو تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ساری زندگی معافیاں مانگے گی تو بھی معافی نہیں ملے گی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ یہ فقیرنی ہے کون اور میری بیٹی کے سسرال والوں کو کیسے جانتی ہے۔ میں نے اسے جواب دینے کے لیے ابھی سوچا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے گھر سے نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے لپکی لیکن وہ جا چکی تھی۔ میں نے گیٹ سے باہر جا کر دیکھا لیکن وہ نہیں ملی۔ میں واپس اپنی اماں کے کمرے میں آئی اور اکیلی سوچوں میں گم تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی بڑی جلدی میں کی تھی
اور یہ نہیں سوچا تھا کہ آئندہ کبھی اس کا خیال بھی کرنا ہے۔ رات ہوتے ہی میں اماں کے لیے کھانا بھجوانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ خود ہی دے آتی ہوں، ساتھ میں ان سے مشورہ بھی کر لیتی ہوں۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے میں جانے لگی تو دروازے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ کنڈی لگا کر بیٹھی تھی۔ کافی دفعہ کہنے کے بعد بھی اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے دوسری طرف کھڑکی سے جھانکا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ اپنے بیڈ کے نیچے سے ایک صندوق نکالے بیٹھی تھیں اور اس میں کچھ چوری چوری نکال کر بار بار دیکھتیں، پھر اپنی آنکھوں سے لگاتیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک تصویر بھی تھی جسے وہ بار بار چومتی تھیں اور اس سے بار بار معافی بھی مانگتی رہیں۔ ان کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا۔ یہ اماں کس کو یاد کر کے اتنا شدت سے روتی ہے؟ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی کھڑی رہی لیکن اماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں مایوسی سے واپس آ گئی اور پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ ایک طرف اماں اور دوسری طرف ساری زندگی بیٹی۔ دیکھی جانے والے ظلم کی وجہ سے عذاب الہی کی باتیں مجھے یاد آنے لگی۔ جیسے جیسے کر کے رات گزری، صبح ہوئی تو میں اماں کے پاس گئی۔ ان کا سرخ ہوا چہرہ اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ وہ پوری رات سوئی نہیں۔ میں نے صبح ہوتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج اپنی بیٹی کی طرف ضرور جاؤں گی۔ اماں کو میں نے ناشتہ کروا کے کہا آپ میرے ساتھ چلیں گی تو وہ کہنے لگی تم ہی ہو آؤ تو بہتر ہے، اور اسے ساتھ لے آنا، کچھ دن یہاں رہ لے گی تو اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچانک ہی میری ساری بیٹیاں گھر میں داخل ہونے لگیں، حتیٰ کہ وہ لندن والی بھی۔ میں بڑی حیران ہوئی، یہ ساری ایک ساتھ کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ گھر میں ایسا کوئی فنکشن نہیں تھا۔ وہ سب آ کے میرے قریب بیٹھ گئی اور سب سے زیادہ چہرہ پھلائی ہوئی لندن والی بیٹی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ امی عرش نے لندن میں شادی کی ہوئی ہے۔ اس نے یہ بات ہم سے چھپائی کیوں؟ ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی کرتے ہیں، لیکن وہ خود ہی آنا نہیں چاہتا تھا۔ اب دیکھ لیجئے اس نے خود ہی شادی کر لی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی اور میں بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ عائشہ کیا چاہتی ہو؟ تم میرے بچے پہ کیوں الزام تراشنے سے باز نہیں آتی؟ ابھی کل ہی میری اس سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جلد پاکستان واپس آئے گا اور اپنے کام سنبھالے گا۔ عائشہ میرے منہ کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اماں آپ نہیں مانتی تو نہ مانیں، لیکن میں بات بتا رہی ہوں کہ آپ کا بیٹا کوئی چاند چڑھا چکا ہے۔ عائشہ آج مجھے چھوٹی کی طرف جانا بہت ضروری ہے، چلیں اماں آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو اماں ایک دم سے تیار ہو گئی۔ اماں ہمیشہ کی طرح آج بالکل نہیں بول رہی تھی، پورا راستہ خاموش رہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر کے سامنے تھے۔ اماں بھی پہلی بار پوتی کے سسرال آئی تھیں۔ ایسی شان و شوکت والا بنگلہ ہمارے پورے خاندان میں کسی کا نہیں تھا۔ ہم دونوں کو گارڈ نے بتایا کہ گھر میں اس وقت صرف چھوٹی بی بی ہے، باقی لوگ کچھ دیر تک آئیں گے۔ ہم نے کہا ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اندر کی چمک دمک میں ہی میں کھو گئی۔ ہماری بدصورت بیٹی کے ایسے نصیب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو اماں نے کہا چلو جلدی گھر چلو، میری طبیعت بے حد خراب ہے۔ وہ دیوار پہ لٹکائی گئی ایک تصویر کو دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا اماں اپنی بیٹی سے تو مل لیں، لیکن اماں کہنے لگی تھی نہیں مجھے جانا ہے۔ اتنے میں ایک خاتون اندرونی کمرے سے باہر نکلی، لیکن وہ مکمل پردے میں تھی، اس کا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ پہلے ہمیں سلام کیا، پھر حال احوال پوچھنے کے بعد بہو کو آواز دی تو میری بیٹی کسی رانی کی طرح ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میں اس کا لباس اور چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میری وہی بیٹی ہے جس کی نفرت میں ہم نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔
اماں جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتی تھیں، لیکن وہ نقاب پوش بی بی بولی کہ اماں جی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو آپ آئی ہیں، تھوڑی دیر تک باقی گھر والے بھی آ جائیں گے، ان سے مل کے جائیے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت خوش دیکھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ بچی بہت اچھی ہے، اس نے ہماری بہت خدمت کی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ہیرے جیسی بہو دی، یہ اس قدر اچھی ہے کہ میں سجدہ شکر میں پڑی رہتی ہوں، اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی کہ میں واقعی جو اس کی ماں ہوں، کبھی اس کو گلے سے لگایا ہی نہیں۔ ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے میں سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس لڑکی کی گود میں ایک بچہ بھی تھا جو کہ اس قدر کالا اور بدصورت تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی اس نقاب پوش نے اسے گود میں لے لیا اور صدقے واری جا رہی تھی۔ میں نے تو منہ ہی دوسری طرف کر لیا، بھلا ایسے بچے کو بھی کوئی گود لے سکتا ہے۔ وہ نقاب پوش میری طرف ہی دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اٹھی اور اس بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ میں یوں اٹھی جیسے سانپ میری گود میں گر گیا ہو۔ ارے بہن کیا ہوا، اپنے خون سے کون بیزار ہوتا ہے؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی 6 ماہ میں ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ مجھے بھی انشاءاللہ دادی بنائے گا، لیکن فی الحال تو آپ دادی بن چکی ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ایک دم سے غصہ آنے لگا تھا۔ امی جان یہ آپ ہی کا خون ہے، مطلب کہ آپ کا پوتا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عرش کھڑا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آگے بڑھی تاکہ اس سے پوچھوں کہ تم نے یہاں ہی منہ کالا کرنا تھا۔ اتنے میں اس نقاب پوش نے اپنا پردہ اوپر اٹھا دیا اور اماں اسے دیکھ کر ایک دم سکتے میں آ گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اماں اسے دیکھ کے صوفے پہ گر گئی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے اسماء پیدا ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگیں یہ میری پوری اولاد میں سب سے زیادہ کالی اور اس کے نین نقش بھی اچھے نہیں تھے، اس لیے اسے میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ ہمارے گارڈ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو اس نے مجھ سے اسماء کو مانگ لیا اور اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس کے بعد ہمارا کبھی اس گارڈ سے رابطہ نہیں ہوا۔ اب اسماء کی بیٹی عرش کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور یہ اسے بے حد اچھی لگتی تھی، کیونکہ دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے نا۔ بس میرا بھی دل آ گیا۔ پھر میں دادی کا بے حد لاڈلا ہونے کی وجہ سے ان کے کمرے میں موجود تمام چیزوں سے باخبر تھا۔ ایک دن میں نے صندوق میں تمام تصویریں اور کپڑے دیکھے تھے، لیکن ہمارے گھر میں تو خوبصورتی کو ہی ترجیح دی جاتی تھی۔ مجھے علم تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ لوگ کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے میں نے اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر لی، چھپ کر نہیں بلکہ اپنی پھپھو کی مرضی سے۔ آپ لوگوں نے بہت ظلم کیا تھا، آپ نے خوبصورتی کا اور کامیابی کا معیار صرف گورے رنگ کو بنا لیا، کبھی ان کے دل کو نہیں دیکھا۔ جب میں نے شادی کر لی تو چھوٹی کے لیے پھپھو سے بات کی تو پھپھو نے رشتے والی کو آپ کی طرف بھیجا اور یوں چھوٹی ایک بہترین ہمسفر کے ساتھ آج اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اور پھر میری نند اور اماں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں اور نہ جانے کتنی دیر روتی رہیں۔ آج کئی سالوں بعد ان کا ملن ہو رہا تھا۔ پھر میں بھی آگے بڑھی اور انہیں ملنے لگی۔ پھر اسماء آگے بڑھی اور کہنے لگی وہ گارڈ جنہوں نے مجھ سے سگی اولاد کی طرح برتاؤ کیا، کسی نیکی کی عوض ان کی ملازمت آرمی میں ہو گئی اور آرمی کی طرف سے وہ باہر ملک چلے گئے، اور پھر یہ سارے ٹھاٹھ باٹھ اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیے، کیونکہ اس کے وعدے ہیں نا کہ جب ایک در بند کرتا ہے تو 1000 کھول دیتا ہے۔ ان باتوں کو سنتے ہوئے میں آگے بڑھی اور اپنی بہو کو گلے لگا لیا۔ پوتے کی محبت نے جوش مارا اور اسے بھی گود میں لے لیا۔ نہ جانے وہ کالا کلوٹا بچہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے بھی معافی مانگی اور اماں نے اپنی بیٹی سے۔ باہر ایک دم بادل گرجے اور ساتھ ہی بارش برسنے لگی۔ شاید ہمارے دلوں کی نفرتیں دور ہو جائیں، بس ایک بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے باوجود اللہ نے مجھے آج تک کوئی سزا نہیں دی
اور میں اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر بجا لائی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔